السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چینل انوار القرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، ہم مدنی قاعدہ پڑھ رہے ہیں۔ ہم سبق نمبر 10 پر پہنچ چکے ہیں۔ آج ہے ہمارا تمام اسباق کا جائزہ۔ آج ہم جائزہ لیں گے کہ ہم نے کیا کچھ آج تک پڑھ لیا ہے، کتنا کچھ سمجھ لیا ہے، اور کچھ حضرات ایسے ہوں گے جو چینل کے ساتھ منسلک ہیں، اور ان کے لیے ہم نے یہ ویڈیو بنائی ہے تاکہ جو کچھ انہیں پڑھا ہے وہ ایک دفعہ اچھی طرح سے ریوائز ہو جائے۔ تو دوستو، ہم نے پڑھا تھا پہلے سبق میں حروف مفردات کے بارے میں۔ حروف تہجی ہم نے سمجھے تھے کہ 29 حروف ہیں، اور حروف مفردات کو تجوید و قرات کے مطابق عربی لہجہ میں ادا کریں اور تلفظ سے پرہیز کریں۔ بے تے سے وغیرہ ہم نے یہ سمجھا تھا کہ نہیں پڑھنا، بلکہ با، تا، ثا، حا، خا، طا، ظا۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ کچھ حروف ایسے ہیں الفابیٹا، ان حروف تہجی میں جو الف سے لے کر یا تک، یہ 29 حروف ہیں۔ 29 حروف میں 3 حروف نرم ہیں۔ نرم کون کون سے ہیں؟ ثا، ذال اور وا۔ یہ 3 حروف ہم نے سمجھا تھا کہ نرم ہے۔ اس کے علاوہ 3 حروف سخت ہیں، زا، سین اور صاد۔ یہ اوپر بھی لکھی ہوئی ہیں۔ سخت حروف جو ہیں وہ 3 ہیں، یہ آخری لائن میں، زا، سین اور صاد۔ اس کے بعد 7 حروف جو ہیں وہ مستعلیہ ہیں، یعنی موٹے حروف ہیں، خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غائن، قاف، اور ان کا مجموعہ اگر ان کو ملا کے پڑھا جائے تو کیا بنتا ہے؟ خصا، ضاغطن، کز ہے۔ اور 3 حروف حروف صفیریہ ہیں، یہ جو ہیں سخت حروف، زا، سین، صاد، یہ سخت حروف بھی ہیں، اور ان کو حروف صفیریہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ان میں سیٹی کی آواز نکلتی ہے۔ جن حروف میں سیٹی کی آواز آتی ہو ان حروف کو حروف صفیریہ کہتے ہیں۔ صفیریہ کہتے ہیں عربی زبان میں سیٹی کو، اس لیے ان حروف کا نام حروف صفیریہ رکھا گیا ہے۔ تو یہ ہے حروف مفردات کا جائزہ۔ ہم نے پہلے سبق میں یہ تمام چیزیں سیکھی تھیں کہ 3 حروف جو ہیں وہ نرم ہیں، ثا، ذال اور وا، اور 3 حروف جو ہیں وہ سخت ہیں، زا، سین اور صاد۔ اس کے علاوہ ہونٹوں سے ادا ہونے والے جو حروف ہیں وہ بھی 4 ہیں، یہ اس آخر پہ اس لائن پہ ہیں، با، فا، میم، واؤ۔ ان کے علاوہ باقی حروف پر ہونٹ نہ ہلنے دیں۔ ان 4 حروف میں ادائیگی کے وقت صرف ہلتے ہیں، ہونٹوں کی حرکت ہوتی ہے، باقی حروف میں حرکت نہیں ہوتی۔ یہ موٹے حروف ہیں، اور اس کے علاوہ یہ 3 سخت حروف ہیں۔ 3 نرم حروف ہوتے ہیں، ثا، ذال، ظا، 3 سخت ہوتے ہیں، زا، سین، صاد، 7 موٹے حروف ہوتے ہیں، اور ہونٹوں سے ادا ہونے والے 4 حروف ہوتے ہیں، با، فا، میم، واؤ۔ تو پہلے سبق میں ہم نے یہ 4 چیزیں یاد رکھنی ہیں، عربی لہجہ میں ادا کرنا ہے، اور بے تے سے کی بجائے ہم نے با، تا، ثا، حا، خا، طا، ظا پڑھنا ہے۔ چلتے ہیں دوسرے سبق میں۔ یہاں پہ ہم نے سیکھا تھا حروف مرکبات کے بارے میں۔ 2 یا 1 سے زیادہ حرف جو ہیں حروف مل کر ایک مرکب بنتا ہے۔ یہاں پہ 1 حرف ہے، یہاں پہ 2 حرف ہیں، اگلے پیج پہ 3 حروف آتے ہیں۔ یہاں سے دیکھیں، یہاں سے 3 حروف شروع ہو رہے ہیں، با، لام، با، اوپر 2 حروف مل رہے ہیں۔ تو جب 2 یا 2 سے زیادہ حروف آپس میں ملتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے؟ حروف مرکبات ان کو کہا جاتا ہے۔ حروف مرکب حروف کو مفرد حروف کی طرح الگ الگ پڑھیں۔ یہ لام ہے، یہ الف ہے، ان کو علیحدہ علیحدہ ہم نے پڑھنا ہے۔ با، الف، ایسے نہیں پڑھنا با الف، نون الف، تا الف، تو اس طرح پڑھیں گے تو غلط ہوگا۔ با، الف، آوازوں کے درمیان ہم نے وقف کرنا ہے۔ اس سبق میں تلفظ کی ادائیگی کا خاص خیال رکھتے ہوئے معروف یعنی عربی لہجہ میں پڑھے۔
جب دو یا اس سے زائد حروف مل کر لکھے جاتے ہیں تو ان کی شکل بدل جاتی ہے۔ جیسے یہ دیکھیں یہاں پہ با ہے، اب اس کی با کی شکل بدل چکی ہے، ساتھ الف آ گئے۔ شین کو پورا لکھیں تو شین کی شکل اور ہوتی ہے، یہاں پہ شین آدھا ہے، ضا آدھی شکل ہے۔ تو یہی بات یہاں پہ لکھی ہوئی ہے کہ اس سبق میں تلفظ کی ادائیگی کا خاص خیال رکھیں، اور یہاں پہ اوپر حروف مرکبات کو جب دو یا دو اس سے زائد حروف ملا کر لکھے جاتے ہیں ان کی شکل بدل جاتی ہے۔ اکثر حروف کا ساتھ لکھا جاتا ہے اور دھڑ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جو حروف مرکب ہونے کی حالت میں ایک جیسے لکھے جاتے ہیں ان کی نقطوں کے رد و بدل سے پہچان کریں۔ جو حروف مرکب ہونے کی حالت میں ایک جیسے لکھے جاتے ہیں ان کی نقطوں کی رد و بدل سے پہچان کریں۔ تو جیسے یہ تا ہے، اس کے اوپر 2 نقطے ہیں، با کے نیچے 1 نقطہ ہے، سا کے اوپر 3 نقطے ہیں، تو نقطوں سے ان کی پہچان کرنی ہوتی ہے۔ اب ہے سبق حرکات، ہم نے پڑھا تھا۔ حرکات کہتے ہیں زبر، زیر اور پیش کو۔ حرکات حرکت کی جمع ہے، زبر، زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر اور پیش حرف کے اوپر جبکہ زیر حرف کے نیچے ہوتا ہے۔ جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں۔ زبر منہ اور آواز کو کھول کر، زیر آواز کو نیچے گرا کر اور پیش ہونٹوں کو گول کر کے ادا کریں۔ حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھتے ہیں۔ الف پر کوئی حرکت یا جزم آ جائے تو اسے حمزہ پڑھیں گے۔ را پر زبر پیش ہو تو را کو پر، را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے۔ تو دوستو ہم نے 3 جو اسباق ہیں ان کا جائزہ مکمل کر لیا ہے حرکات تک۔ کل انشاءاللہ ہم اس کی جو مشقیں وہ ہم نے مکمل کر لی تھیں۔ کل ہم اس کے بعد تنوین جو ہے، تنوین کے بارے میں سیکھیں گے کہ تنوین کیا ہے، تنوین کو کیسے پڑھتے ہیں، تنوین کو کتنا کھینچ کر پڑھتے ہیں، ان حروف میں کن باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے، موٹے حروف، نرم حروف، سخت حروف اور حروف صفیریہ، ان سب کو کس طرح پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ سٹیپ بائی سٹیپ انشاءاللہ ہم 2 دنوں میں ان کا جائزہ مکمل کر لیں گے۔ اس کے بعد جو ہمارا سبق نمبر 10 چل رہا تھا روٹین سے، انشاءاللہ وہ سبق آگے چلتا رہے گا۔ تو دوستو اگر اس چینل پہ آپ نیو ہیں اور آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور دوستوں تک بھی شیئر کر دیں۔ اچھی بات دوسروں تک پھیلانا صدقہ ہے۔ دوستو انشاءاللہ کل نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔